علوم الحدیث پر بھی انہیں سند سمجھا جاتا ہے، اور بخاری کی جو شرح ہے وہ بھی آپ کی جو بہت معرکۃ الآراء ہے اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی شروحات میں سے. تو انہوں نے تشبیہ یہ دی ہے کہ حضور کے بال گھنگریالے نہیں تھے سوڈانیوں کی طرح، یعنی جیسے سوڈان میں یا یہ جو افریقہ کا جو علاقہ ہے تو ان کے بہت زیادہ گھنگریالے بال ہوتے، اور جہاں سیدھے بالوں کا ذکر ہوا کہ حضور کے بال سیدھے بھی نہیں تھے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستانیوں کی طرح سیدھے بھی نہیں تھے. تو شاید ہندوستانیوں کے وہاں یہی سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اگرچہ تھوڑے بہت گھنگریالے بھی ہوتے ہیں لیکن عموماً بال ہندوستان والوں کے سیدھے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ حضور کی جو مبارک زلفیں تھیں وہ بالکل سوڈانیوں کی طرح گھنگریالی بھی نہیں تھیں اور ہندوستانیوں کی طرح بالکل سیدھی بھی نہیں تھی، بلکہ ان دو کے درمیان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہا کا حسن عطا فرمایا تھا. تو اس باب میں بھی وہی اعتدال ہے اور توازن ہے اور میانہ روی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ فطری جو خوبیاں تھیں، محاسن تھے جو رب کائنات نے یعنی اپنی تخلیق میں ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیے تھے، ان میں بھی توازن تھا، اور آپ کی عادات میں اور خصائل میں اور آپ کے اخلاق میں تو توازن ہی توازن ہے، اعتدال ہی اعتدال ہے. کسی معاملے میں بھی حد سے بڑی ہوئی حضور کی کوئی سنت نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو ذکر ہوتا رہے پچھلے ہفتے کو بھی، آج بھی ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زلفیں عطا فرمائیں اور پھر آپ نے جس طرح زلفوں کو مختلف انداز میں رکھا ہے، تو احادیث میں اور کتب سیر میں آپ کے 3 انداز جو ہیں وہ عموماً ہمیں ملتے ہیں، اور 3 لفظ بڑے اہم ہیں حضور کی زلفوں کے ذکر میں. ایک ہے لمتن کا لفظ، اور دوسرا ہے جمتن، اور تیسرا ہے وفرتن. اب یہ تمام کتب حدیث میں بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ اور پھر خصوصاً شمائل کی کتابوں میں، شمائل ترمذی وغیرہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا جہاں بھی ذکر ہوا یہ 3 لفظ وہاں ملتے ہیں. ایک لفظ ہے لمتن، کہ حضور کی زلفیں جو ہیں وہ اس انداز میں تھی جس کو لفظ عربی میں لمتن کہا گیا. اب لمتن کا جو معروف محدث ہیں اور شارح ہیں ابن حجر اسقلانی جن کا ذکر خیر ہوا، انہوں نے ان تینوں الفاظ کی جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے کہ کیا مقصد ہے ان کا اور کس طرح اور کس انداز کی زلفوں پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو لمتن کے لفظ کی تشریح فرماتے ہوئے فتح الباری میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ اذا جاوز شحمت الاذنین وعلم بالمنکبین لمتن، کہتے ہیں کہ لمتن زلفوں کو اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ کانوں کی لو سے نیچے چلی جائیں. کانوں کی لو یعنی جو نرم حصہ ہے، شحمت الاذنین اس کو کہا گیا کہ کانوں کے نرم حصے سے نیچے ہوں لیکن کندھوں کو ابھی چھو نہ رہی ہوں، یا کندھوں کو چھونے کے قریب ہوں، یعنی مسلسل کندھوں پہ پڑی نہ رہیں لیکن کبھی کبھار کندھوں کو چھو لیں. تو وہ زلفیں جو ہیں انہیں لمتن کا لفظ جو ہے اس سے تعبیر کیا گیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے لیے بولا گیا، اور حضور نے خود یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کے لیے بولا ہے. معراج کی رات کی یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپ کو مختلف انبیاء کی زیارتیں ہوئیں، آپ نے ملاقات فرمائی، تو ان میں ایک جو آپ نے ملاقات کا ذکر فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ارانی اللیلۃ عند الکعبۃ فی المنام، کہ رات میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی. فیضا رجل آدم ہو، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ گندمی رنگ تھا ان کا، یعنی درمیانی رنگ، نہ سفید بالکل سفید جو احمر ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں اور سیاہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی گندمی رنگ. اور کاحسن ما یری من ادم الرجال، کہتے ہیں کہ گندمی رنگ کے جتنے انسان دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب میں سے حسین ترین رنگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. تضرب لمتہ بین منکبہ، اب یہ وہ لفظ ہے لمہ کا جو حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا کہ ان کی جو زلفیں تھیں وہ کندھوں کے درمیان تھیں. اب یہ لمہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زلفیں جو تھیں وہ کانوں سے نیچے تھیں اور کندھوں سے اوپر تھیں. رجل الشعر، اچھی طرح بال مبارک جو تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کنگھی فرمایا ہوا تھا بالوں کو. اور یقطر رأسہ ماء، اور ابھی جیسے تازہ غسل کر کے آ رہے ہوں. تو حضور کو جب ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ سے کہ ان کے بالوں سے ابھی پانی کے قطرے گر رہے تھے. واضعا یدیہ علی منکبی رجلین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضور فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ 2 لوگوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے. دائیں بائیں ان کے بندے چل رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے.
اور یہ ہاتھ اس طرح نہیں رکھے تھے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے جیسے کمزور آدمی کسی طاقتور پر ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ محبت سے رکھے ہوئے ہاتھ تھے۔ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور وہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، یہ خواب میں جو حضور کو زیارت ہوئی۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، یہ حضرت مسیح بن مریم ہیں علیہ السلام، حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو اس میں بھی لفظ تک رکھنا، اور دوسرا لفظ ہے جمتن، اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں اذا جاوزت المنکبین فہو جمتن، اگر کندھوں سے بھی نیچے لٹک جائیں بال تو اسے جمتن کہتے ہیں، یعنی کندھوں سے صرف کندھوں تک پہنچ نہ جائیں۔ اذا قصرت عنہا فہی وفرہ، اب دو انتہائیں ہیں بالوں کی گویا، لما اور جمہ۔ لما ہے کانوں سے نیچے لیکن کندھوں کے اوپر، اور جمہ ہے کندھوں سے بھی ہلکے ہلکے بال نیچے جا رہے ہوں، اور وفرہ ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وفرہ ہے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نعت ہے، اور اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا ذکر کیا ہے، الطیف سلام من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ۔ اب جس وفرہ کا انہوں نے ذکر فرمایا وہ یہ زلفوں کی کیفیت ہے کہ جو کندھوں اور کانوں کے درمیان ہوں لیکن لمہ سے زیادہ لمبی ہوں، اور جمہ سے یہ جو زلفوں کی ایک کیفیت ہے اس سے تھوڑے کم ہوں، تو درمیانی بال زلفوں کی لمبائی میں وہ وفرہ ہے۔ تو آپ کو زیارت اسی حالت میں ہوئی کہ فرماتے ہیں وشذ و بدا میں وفرتی، جب میں نے زیارت کی تو حضور کی زلفوں سے خوشبو کے جو ہیں وہ حلے جو ہیں وہ محسوس ہو رہے تھے، حلے پھوٹ رہے تھے خوشبو کے۔ فسکر تو ہونا میں نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، فرماتے ہیں کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم میرا، پورا وجود جو ہے، یہاں تک کہ میرا ہوش بھی آنکھیں بن کے حضور کی زیارت کرتا رہا، یعنی مبالغے میں آپ نے فرمایا فسکر تو ہونا میں نظرت ہی، میں دیکھ کر حضور کے نظارے سے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ جو ہوش تھا اسے بھی آنکھیں بنا دیا، نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں۔ تو حضور کی زیارت کی، چونکہ محبوب سامنے ہو تو جی چاہتا ہے کہ اور زیادہ دیکھوں اور زیادہ، تو اس کیفیت کو آپ نے فرمایا کہ پورے وجود کو، یہاں تک کہ اندر جو عقل و فہم اور سوچ ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عقل و فہم کو بھی حضور کی نظر اور زیارت کے حوالے کر دیا، تو اس لیے بے ہوشی کی کیفیت ہے، ورنہ وہ سینس لیس ہونا مراد نہیں۔ تو اس میں بھی لفظ وفرہ ہے۔ اور ویسے ایک اعلان بھی اس دوران آپ سماعت فرما لیں کہ 28 ربیع الثانی جو ہے خصوصاً حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو عظیم مارکہ ہوا تھا قادیانی کے خلاف، جو آپ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس حال میں کہ وہ مقابلے کے لیے آیا بھی نہ سکا، جو خود چیلنج کرتا رہا مرزا غلام قادیانی، تو آپ کے سامنے وہ آ نہ سکا۔ لاہور میں جو مقرر تھا 25 اگست تھی، اور اس وقت جو اسلامی تاریخ تھی وہ 28 ربیع الثانی تھی۔ تو قبلہ پیر نظام الدین جامی صاحب دامت برکاتہم گولڈا شریف میں ہر سال جو ہے اس تاریخ کو خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد فرماتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے اس عظیم فتح مبین کے یعنی یاد بھی ہے، اور آپ کو خراج تحسین وسلم سے اہل ایمان کے سینے منور کرنا اور پیغام پہنچانا بھی۔ تو اس سال جو ہے یہ ابھی اگلے ہفتے 24 تاریخ کو یہ 28 ربیع الثانی ہے، تو وہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ کا پیغام بھی آیا ہے دربار شریف کی طرف سے کہ جو حضرات تشریف لائیں، تو حضرت صاحب کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر رکھے ہوں، اگر چھوٹے تھے تو اسی وقت چھوٹے تھے کہ آپ نے چونکہ حلق فرمایا حج کے موقع پر، یا جو آپ نے عمرے فرمائے تو عمرے کے موقع پر جو حلق کرایا، تو اس حلق یعنی سر منڈانے کے بعد ظاہر آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، تو اس انداز میں تو چھوٹے رہے ہیں، لیکن حضور نے اس وقت تک پھر کٹوایا نہیں جب تک پھر وہ بڑی زلفیں نہیں بن جاتی۔ تو یہ تمام صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، اور اسی پر یہ ایک تو ذکر خیر پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کم عمر صحابہ میں سے تھے، بچے تھے، 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں نوکری کے لیے پیش کیے گئے، ماں نے پیش کیا، تو پھر 10 سال ہی خدمت کرتے رہے، لیکن انہوں نے بھی زلفیں رکھ لی تھیں، جس کا ذکر وہ ابو داؤد شریف کی اور مشکات شریف کی حدیث میں وہ مبارک کلمات تھے کہ جب میں نے زلفیں رکھ لی تو زیادہ بڑی ہو گئیں، تو اب میں چاہتا تھا کہ انہیں چھوٹا کروں، تو کہتے ہیں کہ میری اماں نے کہا کہ انی لا اجزها، کہ میں آپ کو نہیں کٹوانے دوں گی یا کم نہیں کرنے دوں گی، کٹنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدها ویأخذها،
کہ حضور چونکہ مجھ سے جب محبت فرماتے تو میری زلفوں کو پکڑ لیتے تھے ہاتھوں میں اور مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے، یاخذھا و یمدھا، تو اس لیے اماں نے کہا کہ نہیں حضور پھر پکڑیں گے کیسے آپ کی اگر زلفیں نہیں ہوں گی، تو محبت کا یہ انداز چلتا رہے، تو اس لیے پھر انہوں نے بھی زیادہ چھوٹی نہیں کی، اتنی ہوں کہ حضور کے ہاتھ جو ہے آرام سے پکڑ سکیں بالوں، تو یہ محبت کا انداز تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر حضور کے وصال کے وقت 14 سال تھی، حضور کے چچا کے لڑکے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، چونکہ ان کی جو خالہ تھیں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، اور 11 نکاحوں میں سے یہ حضور کا آخری نکاح ہے جو حضرت میمونہ سے ہوا، یا یہ 7 ہجری میں حج عمرے کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 7 ہجری میں عمرہ فرمایا تھا، تو اس عمرہ کے موقع پر اس کے بعد یعنی حضور کا یہ نکاح ہوا، اور یہ حضور کی چچی حضرت ام فضل ان کی سگی بہن تھی، تو اس طرح یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ حضور کے ہم زلف بھی ہیں، حضور کے چونکہ دونوں کی جو گھر والیاں ہیں وہ اس بہنیں ہیں تو ہم زلف بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سحر النبی سلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف، تو یہ بہت سے صحابہ کو شرف حاصل ہوا، چونکہ حضور کی 11 ازواج مطہرات تھیں تو بہت سے صحابہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، یعنی بہنیں تھیں گھر والی۔ تو حضرت عباس حضور کے چچا جو ہیں ان کی سالی جو ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ ان کی خالہ ہو گئیں، لہذا وہ اپنی خالہ کے پاس رات رہنے کے لیے گئے، گویا حضور علیہ السلام کے گھر میں رات رہنے کے لیے گئے، اور مقصد کیا تھا؟ بت لیلۃ عند میمونہ بنت الحارث خالتی، فرماتے میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث کے پاس رات گزاری، اور رات گزارنے کا مقصد 14 سال کے اس لڑکے کا کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے رات کے معمول دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ رات کو کس طرح عبادت فرماتے ہیں، کب اٹھتے ہیں اور کیسے پھر آرام فرماتے ہیں، کیسے وضو فرماتے ہیں، تو پوری رات جاگ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کے معمول جو ہیں انہیں محفوظ فرمایا۔ تو اس میں جہاں زلفوں کا ذکر ہے جس کے لیے میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تو میں نے بھی پھر بعد میں وضو کیا، پہلے حضور کو پانی پیش کیا وضو کے لیے خود انہوں نے، اس بچے نے، تو کہتے ہیں حضور نے میرے لیے دعائیں فرمائیں، وہ دعائیں بھی بخاری و مسلم میں موجود ہیں کہ اے اللہ اس کا سینہ کتاب کے علم کے لیے کھول دے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اور یہ سعادت ہے ان کی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو فیضان تھا حضور کی احادیث کی صورت میں جو صحابہ تک پہنچا، خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ حضور کی جتنی احادیث قرآن کی تفسیر میں ہیں وہ ساری میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے سنی ہیں، اور پھر ان کی نسبت سے وہ پوری دنیا تک پہنچی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ آپ کی پوری تفسیر جو ہے قرآن کریم کی وہ چھپی ہوئی بھی ہے تنویر المقیاس کے نام سے فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یعنی سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں سمجھانے کے لیے جو حضور کی احادیث ہیں، ہر قرآن کی آیت کے معنی و مفہوم کے تعین کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، خصوصاً جو الفاظ مشکل ہیں یا جو مفہوم مشکل ہے قرآنی آیات کا، تو ان پر جو احادیث ہیں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں، حضرت عائشہ کے بھی شاگرد ہیں، حضرت ابی ابن کعب کے بھی شاگرد ہیں، چونکہ چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا تو انہوں نے تمام پھر جو علوم تھے ان صحابہ سے حاصل کیے جو کبار تھے، جو بڑی عمر کے تھے، جو کثیر الملازمہ تھے، حضور کے ساتھ زیادہ عرصہ گزار چکے تھے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو رات میں نے حضور علیہ السلام کے یعنی ایک چوتھی چیز بھی ہے، اس کو اصناف اذنہ کہتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں کبھی کبھی کانوں کے درمیان تک بھی رہی ہیں، یعنی اب 3 چیزیں جو آپ نے سنی ہیں وہ کانوں کے نیچے والی تھی ساری، ایک لو سے نیچے، ایک کندھوں سے بھی نیچے، اور ایک لو اور کندھوں کے درمیان، یعنی لمہ، جمہ اور وفرہ۔ اب ایک تیسری کیفیت ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کان شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی انصاف اذنہ، حضور کی زلفیں جو تھیں وہ آپ کے کانوں کے درمیان تک بھی رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کی کہ کان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرت و دون الجمۃ۔ اب صحابہ کرام کے آپ محبت سے دیکھنے کی انتہا بھی ملاحظہ کیجئے۔ اب آپ نے 3 چیزیں سنی پہلے، پھر چوتھی میں نے ایڈ کی ہے کانوں کے درمیان والی، جو 4 کیفیات ہو گئیں۔
اب ایک اور پانچویں کیفیت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور کی جو زلفیں تھیں وہ فوق الوفرت و دون الجمت، یعنی آپ نے تین سنے تھے، لما، جمہ اور وفرا۔ لما کانوں کے ساتھ، پھر وفرا جو ہے وہ کندھوں سے تھوڑا نیچے، وفرا ان کے درمیان۔ اب ایک چوتھی کیفیت یا پانچویں سمجھنے وہ بیان کر رہے ہیں کہ فوق الوفرت و دون الجمت، کہ وفرا اور جمہ کے درمیان بھی حضور کی زلفیں رہی ہیں۔ اور یہ کیفیات وہ ہیں، ظاہر بڑھتے بڑھتے تو آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں زلفیں، تو جس کیفیت میں جب بھی نظر آئی ہیں تو صحابہ نے ہر کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے، کیونکہ سارا دین حضور کو دیکھنا تھا۔ حضور نے نماز کے لیے بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آنکھوں کا قبلہ حضور کی ذات ہو تو پھر دین سمجھ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو کام یہ تھا، دوران نماز بھی حضور کو دیکھنا ضروری تھا، کیونکہ حضور نے نماز صحابہ کو ایسے نہیں پڑھائی جیسے صحابہ کو بٹھا دیا ہو، ان کے سامنے حضور نے نماز پڑھی ہو کہ مجھے دیکھو پھر پڑھنا نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ شروع کرو، حضور نے شروع فرمائی، پیچھے انہوں نے بھی شروع کی، اور حالت نماز میں حضور کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں دیکھا، دیکھتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے وصال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی انداز تبدیل ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے کبھی ایک دفعہ رفع یدین فرمایا ہے، کبھی نماز میں آپ نے مزید رفع یدین فرمائے، ہاتھ بلند کرنا ہم تو صرف شروع میں کرتے ہیں، لیکن دیگر ائمہ جو ہیں وہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، پھر جب اگلی رکعت شروع کرتے ہیں ہر رکعت پر اٹھتے ہوئے سجدے سے پھر رفع یدین کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی کیا ہے۔ اسی طرح حضور نے جو ہاتھ باندھے ہیں تو کبھی اوپر باندھے ہیں، کبھی آپ نے ناف کے اوپر باندھے ہیں، کبھی ناف کے نیچے، کبھی ناف کے اوپر، اور کبھی حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ حضرت امام مالک جو ہیں، حضرت امام حسن بصری جو اتنے بڑے محدث ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل کہتے تھے۔ حضرت امام مالک بھی افضل کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے۔ تو یہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت کے امام جو ہیں وہ بھی قائل ہیں کہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے۔ امام مالک جو اہل مدینہ کے امام ہیں، امام دار الہجرہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام اعمال ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں جو ہے وہ اپنائے ہیں۔ تو پھر ہے ترجیحات ائمہ کی، کس نے کس کو ترجیح دی ہے، اور ترجیحات کے لیے یا پریفرنس کے لیے ان کی بنیادیں تھیں کہ کیوں ترجیح دے رہے ہیں، تو ہر ائمہ نے اپنے دلائل لکھے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نماز میں دیکھتے رہنا یہ صحابہ کے لیے ضروری تھا، ورنہ پتہ نہیں آج حضور کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر دن یہ ضروری تھا کہ حضور کو دیکھتے رہیں، چونکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرض اور ارکان یاد نہیں کرائے تھے غلاموں کو، فرمایا مجھے دیکھ کر نماز پڑھتے رہیں۔ اس لیے یہ جو مختلف اعمال ہیں نا، اس کی آخری بات عرض کر دو، حضرت حجر بن عدی کی جو حدیث ہے، یہ جو رفع یدین والی حدیث ہے، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ 1 مہینہ رہے، پھر اپنے گھر یمن چلے گئے، جو کہتے ہیں کہ حضور نے یہ خاص جو کچھ کیفیات ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے یعنی وصال کے وقت جو صحابہ موجود تھے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے وہ عمل آخری عمل کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود یا دیگر جو صحابہ ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر طرح نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنے مختلف کیفیات اس وقت ائمہ کے ہاں موجود ہیں یا مسلمان جتنے طریقوں سے پڑھتے ہیں، ہر طریقے سے حضور نے نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے آخری نماز کیسے پڑھی ہے، اب اس پر جو ہے وہ تمام جو ائمہ ہیں پھر ان کے بحثیں ہیں اور ان کی جو ہیں وہ تحقیقات ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں جو ہیں ان کی کیفیت پر جو ان کے مختلف انداز تھے آج گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔